الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. قابل احترام اور قابل صد احترام ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن علیہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین. کیا کہنے اللہ کے صبح سے شام تک دنیا میں مخلوق میں اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کیسی کیسے واہ زمینیں ہلا دینے والی، آسمانوں کو گرا دینے والی، پہاڑوں کو جنبش دینے والی معاشیت ہے، لیکن اس کا حلم اسی لیے اس نے تنہا اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو، اپنے مخلوق کو پیدا کر کے ان کے اپنے حال پہ نہیں چھوڑ دیا کہ اب جیو تمہارا جیسے جی چاہے، مرو جہاں تمہارا جی چاہے، اور کھاؤ جیسے جی چاہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو مزاج تین قسم کے ہوتے ہیں انسانوں میں. ایک ہوتا ہے حیوانی مزاج، ایک ہوتا ہے شیطانی مزاج، اور ایک ہوتا ہے ایمانی مزاج. حیوانی مزاج میں It's a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, and we should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, and he's saying we should be praising Allah subhanahu wa ta'ala. And if we see around the world in the environment we live, saying subhanallah, what kind of lifestyles people have, the utterance against the mind and the respect of Allah, the lifestyle such that will shake the earth, tear apart the heavens and move the mountains. With such lifestyles human beings having, and Allah subhanahu wa ta'ala is overlooking due to his ilm and letting go these sins of insan. And not only that, rather Allah subhanahu wa ta'ala, it's not the case that he created insan and he let him go to find what to do in this world by his own self. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala sent a system for his guidance to make him live in this world as insan. He's saying human beings have three kinds of attitudes, personalities.
One is animalistic desires. Second is devilish. And the third is the holy being that Allah subhanahu wa ta'ala wants. You find human beings in these three categories. One is animalistic, second is devilish, and the third will be the holy. تو اصل مزاج بنانا ہے. مزاج کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کو شروع ہی سے کھٹی چیز سے طبیعت کھٹی چیز نہیں کھا سکتا. کہ کھٹی چیز کھاتے فوراً کھانسی، نزلہ، ناک بہنا اور طرح طرح وہ اس کا مزاج ہے. اب کوئی کتنے ہی فضائل بیان کرے یہ اچار تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا، میری ماں نے بنایا ہے. اور میری ماں اگر حضرت رابعہ صالحہ میں موجود ہوتی تو خلافت دے دیتی. ایسی بھائی تیری ماں کی بزرگی بھی میرے سر پر، تیرے گھر کی بھی اور سارے اچار کی بھی، لیکن مجھے نہیں چلتی ہے کھٹی چیز کھاتے ہی فوراً. یہ اس کا مزاج ہے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرمایا کرتے تھے کہ صرف نماز نہیں، نماز کا مزاج، روزہ روزے کا مزاج، زکوٰۃ زکوٰۃ کا مزاج اور حج کا مزاج بنے. اور ایسے ہی دعوت اور داعیانہ مزاج بن جائے. جیسے ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخری بیان جو کیا تھا وہ ملک کے پرانوں کے موقع پر، اس کے بعد انتقال ہو گیا تھا، اس میں فرمایا تھا بھائی دوستو کارگزاریاں تو بہت آ رہی ہے. فرمایا کارگزاریاں بہت آ رہی ہے، اتنی نئی مسجدیں اور اتنی جگہ کام شروع ہوا، اتنی جگہ ہم نے جماعتیں گئی اور اتنی جماعتیں 4 مہینے کی اور اتنی سال کی اور اتنے جو نکالا اور یوں. یہ تو ہے کام. اصل چیزیں کام کرنے والے، جس طرح کام کی ترقی، کام کی حفاظت، کام کی حفاظت کیا ہے؟ اپنے اصلی نہج سے اور اس کے اپنے اصولوں سے کام ادھر ادھر نہ ہو جا پائے. اپنے اصولوں ہی پر رہے، اپنے نہجے. اور اسی کے لیے اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو دونوں چیزیں بتلا دی، مکی زندگی اور مدنی زندگی. کس طرح کام ہوا، کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک، مکی زندگی میں کیا کچھ، مدنی زندگی میں پوری سیرتیں دونوں جگہ. اور اس کو امت کو قیامت تک کے لیے اس میں رہبری ہو. تو یہ تو کام کس طرح ہو اور کام کی حفاظت کیسے ہو. خود کام کرنے والے، اس لیے کہ دعوت اور داعی تو سب سے پہلے اللہ میاں واللہ یدعو الی دار السلام، وہ خود دعوت دیتے ہیں داعی. اور ہم سے کیا کہا؟ تخلقوا باخلاق اللہ، خدائی رنگ میں رنگ جاؤ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اس کے رنگ میں رنگ جاؤ. اور اس کے رنگ میں رنگنے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بن جاؤ. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جائے بھائی تم مجھے دھکا دے دیا کرو نا کہ بس کر چلتے رہیے کوئی حل نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ کی جماعت اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کے پاس. اما جی ہاں بیٹو، خلق صفی لنا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجیے. بچوں الا تتلون القرآن، ارے تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟
اما جب قرآن تو پڑھتے ہیں جواب خلق القرآن جو صفحات میں وہ لمحات میں کوئی لمحہ زندگی کا قرآن سے ہٹا ہوا نہیں. اور اسی لیے علماء نے کہا کہ آدمی بات سے پہچانا جاتا ہے. اللہ کی معرفت اللہ کو پہچاننا پہلا فرض ہے بحیثیت انسان ہونے کے ہر ایک کے لیے. اور وہ پہچانا جائے گا اس کے کلام سے اور وہ ہے قرآن. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورے طور پر ہر لمحہ قرآن ہی کی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ کہ آپ کو دو ذمہ داریاں دی تھی. آپ کو خود اپنی ذات سے بھی کرنا ہے اور دنیا سے رخصت ہونے اور پردہ فرمانے سے پہلے ایک ایسا مجموعہ مردوں کا عورتوں کا بچوں کا عوام کا خواص کا ایسا تیار کر کے جانا ہے جو 100% ظاہر و باطن قلب و قالب جسم و روح عقیدہ عبادت معاملات اخلاق تعلق میں اللہ اور خلق خدا پر شفقت اور رحمت اس سب میں وہ آپ کے رنگ میں لگا ہوا ہو. اور جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ذمہ داریاں ایسی پوری کی کہ عرفات کے میدان میں سب نے گواہی دے دی. بلغت الرسالہ ادیت الامانہ نصحت الامہ وکشف اللہ بک الغمہ. تو اصل ہے ہر فرد امت کے ذمے دو چیزیں. اس کی اپنی ذات سے اپنے آپ کو بھی اسی لیے کہا سب سے پہلے 3 دن سب سے پہلے جب جماعت میں 3 دن لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اپنی اصلاح کی نیت سے چلو ہے نہیں. پھر ماشاءاللہ ذمہ دار پرانے کام کو لے کر چلنے والے پتہ نہیں کتنی ٹوپیاں بنی ہوئی ہے وہ ٹوپی پہنا دیتے ہیں ذمہ دار کام کو لے کر چلنے والے. ہمارے حضرت جی مولانا احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو یہ دعویٰ ہو کہ کام کو لے کر میں چل رہا ہوں اپنی مسجد میں اپنے حلقے میں اپنے علاقے میں ملک میں کہیں بھی اس کی حیثیت بیل گاڑی کے نیچے چلنے والی کتیا سے زیادہ نہیں ہے. وہ کونٹنوں کا وزن جو ہے وہ تو بیل گاڑی میں اور اٹھا رہے اس کو کھینچ کے لے جا رہے وہ آگے 2 بیل اور یہ یوں سمجھ رہے کہ میں اٹھا رہے. ابے تو ایسی ہے کہ بیل کی لات لگ جائے تو بھی آنتیں تیری باہر آ جائے گی اور کبھی ذرا سا پہیے سے ٹکرا جائے تو بھی ہے نہیں. یہ تو کرم سمجھ کے تجھے بیل گاڑی کے سائے میں جگہ ملی ہے. ایسے ہی ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کا دعویٰ کرے کہ میں کام کرے. یہ تو اللہ کا کرم کہ اس نے اس کے ساتھ لگا دیا اور ستاری فرمائی. اس لیے روزانہ صبح شام کی جو دعا بتائیے نا اللہم انی اصبحت منک اللہم انی اصبحت منک فی نعمت وعافیت وستر اللہم اتمم علی نعمتک وعافیتک وسترک فی الدنیا و فی الآخرہ. اللہ سے مانگتے ہیں. My respected brothers, so these 3 qualities that insan is among, when I'm saying insan has to build this attitude, this quality, this personality. Let me give an example. A person, he is allergic to sour things, he cannot bear it. And somebody says, this is a pickle made by my beloved mother, she is such a holy person like Rabia Basra. And you need to eat this. And this person, he just can't take it. And he says, Baba, mashallah, your saintly mother is on top of my head, but I cannot take even one morsel of this. I'm allergic to it. So he's saying, person has to build that quality myself.
Maulana Sahab, before he passed away, he gave a Bayan in the old workers' tour of the whole country. After that, he passed away. And after listening to all the reports of the work, he said, MashaAllah, the Karguzari and the report of the work is coming in front of us. Saying, this is the report of the work. Our concern should also be the workers. Work is progressing. Question is, where are the workers at? Are we progressing? Two different things. The example he gave of building this quality and personality, said one is namaz, one is salah, one is the namazi who is doing the salah. How is he? What is wanted by that amal? To bring the quality of salah in that person. One is fasting, one is the person who is fasting. What did he achieve out of that? One is the hajj, one is the haji. What is he getting out of it? One is da'wat and one is da'i. Da'wat is different, da'i is different. The effects of da'wat are there in my life. Then when I mentioned Allah subhanahu wa ta'ala himself says in the Holy Quran, Wallahu yad'u ila dar salam. Allah is inviting you to the abode of peace, which is Jannah. Allah is inviting. He's saying, that's why Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he gave an order in one of the narrations, it's mentioned to the effect, that you color yourselves in the color of Allah subhanahu wa ta'ala. Beautify yourself with the qualities of Allah. Allah is giving da'wat, He's a da'i. How can I become like Allah subhanahu wa ta'ala's qualities getting to my quality? That is what is wanted. That's why few Sahaba went to Hazrat Aisha radiallahu anha and they asked that what was the akhlaq of Nabi sallallahu alaihi wasallam? What was his character? He said, oh my sons, have you not read the Holy Quran? He said, yes, we have read. He said, what was in the text was in his life. Where his moments? The text of the Quran were the moments of the life of Nabi sallallahu alaihi wasallam. He was given two tasks. One is to do the mission of deen, and the other is to build workers with that quality who are colored from head to toe in the color of iman, ibadat, ma'asharat, akhlaq, and the concern of akhirah. And Rasulullah fulfilled both these tasks. At the time of Hajjatul Wida, all the Sahaba bore witness to this. Ballaghta risala, O Nabi sallallahu alaihi wasallam. Of course, you have conveyed your message. Wa addayta al-amana, you have fulfilled the trust that Allah has given. My respected brothers, we need to be concerned how we can protect the work. What is the protection of the work? That the nahaj and the pattern of doing the work is held intact, maintained. That's why saying, may Allah give reward to the ulama ikram of the ummah. They have preserved the biography of Nabi sallallahu alaihi wasallam's life, both of Makkah and Medina. The effort of da'wat and the pattern of Meccan life and the Madani life, both are given to the ummah. We need to keep that intact. One is keeping the nahaj of the work, and one is to maintain the workers. This is our responsibility. Otherwise, you see, he's saying, today we get this illusion, I am a worker, I am an old worker, and I don't know how many topis, how many feathers in our cap we have. I have this title, I am responsible of my masjid, I am responsible of my halqa, I am an old worker, I am a senior. He's saying the first 3 days when we went, what was in the Rawangi talk, what was told to us? And proceed in the path of Allah with the intention of our own correction. This is the focus. Over the years, now we got a title, mashallah, I'm zimidar of my masjid, of my area, I'm responsible of the city, and then we get into this illusion that I am above all. He's saying, whoever thinks like this, Maulana Sahab used to give an example, is like that of the dog, you see, walking under the shade of the buffalo cart. Those who have gone to the eastern countries, they may have seen, even here if you go down
In the Amish areas you see the horse carts. What happens? The cart is moving, the two buffaloes are pulling the cart, and the dog is walking under the shade of the cart. And the illusion in the mind of the dog is, this tons of weight is on my head and I am carrying it. So Hazrat used to say, your example is no better than that dog. If the buffalo gives a kick to the dog, the intestines will come out. Or if it gets trampled under the wheel of the cart, the dog will die. The dog is not carrying that weight. The dog is rather traveling under the shade of that cart. We are not carrying the work on our head. We are going walking under the shade of this work. We should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that such a great work Allah subhanahu wa ta'ala has given us this book. That's why the dua of Nabi sallallahu alayhi wa sallam every morning. Allah Allahumma inni asbahtu minka. Oh my Allah, I have started my morning fi ni'matin wa afiyah, in your bounty, and in afiyat, with safety. There's no tarjuma of afiyat in English. Wa sitrin, and curtaining my sins. Who are we? What is our condition? Allah concealed our shortcomings, our sins, by virtue of this. فَأَتِمْ عَلَيْهِ. Oh Allah, please fulfill this bounty and this ni'mat and this concealing of my sins. My respected brothers, we should be thankful that Allah has joined us with such a noble work. We are not carrying it. Rather, work is protecting us and is concealing our sins and making us move in this. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صرف آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. میرا چلہ پورا ہو گیا. فرماتے تھے کہ چلہ وقت کا نہیں ہے, چلہ اعمال کا ہے. 40 دن تک کے گشتے ہیں, 40 دن تک کی تسبیحات, نمازوں کی پابند جو اعمال دعوت بتاتے ہیں, اس کا چلہ ہے. اور اس چلے سے اثر آنا ہے اس کے مزاج پر, کہ جیسے نماز کا مزاج کہ جو پابندی سر سے پیر تک نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک جسم پر, نماز کی حالت میں رکوع میں کہاں, سجدے میں کہاں, قیام میں کہاں, رکوع میں کیا پڑھنا اور کہاں کیا سجدے کی کیا تسبیح, وہ مزاج بن جائے کہ نماز کے باہر بھی اسی طرح کی پابندی ہو اور کنٹرول ہو پورے اس پر. ایسے روزہ کہ وہ صرف شہری سے لے کے افطار تک کی نہیں, وہ پابندی پورے سال اسی طرح کی خواہشات پر قابو اس پر. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. بہت سمجھدار ہے وہ جو اپنی خواہشات پر, اپنے آپ پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام تو کب کہہ سکتا ہے اپنے کو مسلمان. اللہ کے نبی بھائی فرمایا تیری کسی چیز سے کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے تو اپنے کو مسلمان کہہ سکتا ہے. اب ہمارے زبانوں کے بول, ہماری نظریں, ہماری سوچ, ہمارا لوگوں کے ساتھ کا گمان, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے یہ جیسے مشورہ بہت اہم چیز ہے. نبوت کا بدل دیا گیا ہے, وحی کا بدل دیا گیا ہے مشورے کے ذریعے. لیکن وہ مشورہ کیا ہے؟ قرآن میں پوری سورت ہے سورہ شورا. شورا کس کو کہتے ہیں؟ شورا کیا ہے؟ شہد کی مکھیوں کا چھتا. اس میں مکھیاں جن کے ہاتھوں شہد بنتا ہے. مکھیاں کتنی بڑی ہوتی ہے شہد کی؟ بہت معمولی سی. کام کتنا بڑا ان سے لیا جاتا ہے. شفاء للناس, نص قطعی قرآن کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں. قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہر بیماری کی شفا اس شہد میں. وہ کام تم سے لیا جا رہا ہے. تم ہو کون؟
اتنی سی، لیکن اسی شہر کے چھتے کے نیچے کچھ مکھیاں مری پڑی بھی نظر آتی ہیں. انہیں کسی نے گولی ماری، کسی نے پھانسی دی. وہ جو ان کی کوئین ہوتی ہے، وہ جو ان کی رانی ہوتی ہے، جو سب کو کام پر بھیجتی ہے، وہی مشورے والے جو ذمہ داریاں دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ خیانت کی ہے تم نے. یہ ہوا تھا کہ گلاب کا شہد بنانا ہے، مختلف چیزوں کا ہوتا ہے، پھلوں کا، پھولوں کا، سب کو کام پر لگانا. لیکن وہ جو مری پڑی ہے، انہوں نے، ارے کون اتنی دور جائے گا، وہ گلاب تو وہاں ہے. اچھا میری رات کی رانی اور سیب کا باغ، یہی موگرا بھی تو پھول ہی ہے نا، رات کی رانی بھی تو پھول ہی ہے. میرے تو گھر میں ہی رات کی رانی کے وہ لگا ہوا ہے. جو بات طے ہوئی تھی وہ نہیں کیا، لے کے آ گیا. تو اس کی رانی یہ کہتی ہے کہ تیرے ہاتھوں اتنا عظیم کام کہ قیامت تک کے انسانوں کی شفا خود اللہ کہہ رہے ہیں. نشر قطعی، تو نے خیانت کی، تجھے زندگی کا حق نہیں ہے. چلو یار، وہ مار دے. اتنا اونچا کام ہے. اب اس مکھی کا ڈنک تو کتنی، وہ خود ہی اتنی، اور اس کا ڈنک اتنا معمولی، لیکن جب لگتا ہے تو کپا بن جاتا ہے چہرہ. تمہارے بول، ہم مشورے والے، ہم ذمہ دار، ہم چنی ہو، ہم چنا، ساتھیوں کے دل پھٹ جاتے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت میں ایک آدمی کے ساتھ بڑی نمازیں اور بہت روزے، بڑے صدقے خیرات اور اعمال خیر کا ڈھیر، لیکن ایک جملے کی وجہ سے جہنم، کہ تمہارے فلاں بول سے دل پھٹ گئے تھے، دل زخمی ہوئے تھے، اجتماعیت ختم ہو گئی. اور دوسرا اس کے مقابلے میں بہت گنہگار، لیکن ایک بول سے دل جڑ گئے. اس لیے ہمارے لیے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت اور ہمارے اس کام کے بنیادی اصول باہمی مشورہ، اجتماعیت اور اخلاص. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، خود ہی اپنی چلا رہے ہیں، مشورے کی ضرورت نہیں. میں سمجھاؤں، جو میں سمجھاؤں کوئی نہیں سمجھا، مشورہ نہیں. اجتماعیت کہ ہر ایک دن پھٹے ہوئے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، دونوں چیزیں ہیں لیکن اخلاص نہیں، للہیت نہیں. اسی لیے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی. دینی جتنے کام ہیں، دینی تمام شعبوں میں، کیونکہ اس کا تعلق سیدھا اللہ رسول سے، دینی اعمال، ہر شعبے میں مزاج نبوت کا ہونا ضروری ہے. کہ جیسے تجارت تاجرانہ مزاج سے، ملازمت ملازمت کے مزاج سے، حکومت حکومت کے مزاج سے، کہ دینی کام مزاج نبوت سے. کہ مزاج نبوت کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے. دوسرے فرمایا اپنی آخرت، جیسے صحابہ نے خود کہا، جہاں گئے لوگوں نے پوچھا کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو، انما ہممنا الآخرہ. اور فرماتے تھے تیسرا مزاج نبوت الدین والنصیحہ، ہر ایک کا بھلا چاہنا، امت کے ساتھ خیر خواہی، یہ مزاج نبوت. اس لیے ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صرف آنے جانے کا نام تبدیل نہیں، مزاج ہمارا بن گیا داعیانہ. اور یہ اور پھر صاحب سے فرماتے تھے کہ آدمی دو حال سے خالی نہیں، یا داعی ہوگا یا داعی نہیں ہوگا تو مغرور ہوگا. غیر شعوری طور پر اگر اس کے پاس حق کی دعوت نہیں ہے، ایمان کی دعوت نہیں ہے،
اللہ رسول نے جس چیز کا مکلف کیا ہے اس کی دعوت نہیں ہے تو غیر شعوری طور پر یہ دوسری چیزوں کا مضروب ہو جائے گا، اور اس کی زندگی میں، اس کے عقیدے میں، اس کی عبادت میں، اس کی معاشرت میں فرق آئے گا۔ اس وقت جو امت کا رونا ہے اور عالمی سطح پر جو امت کا المیہ ہے وہ اسی کا ہے، اور احساس بھی نہیں ہے۔ اس لیے شروع میں فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہماری تو ساری محنت احساس کی بیداری۔ فرماتے تھے کہ حس کیا چیز ہے؟ حس آدمی کی نیند اڑا دیتا، نیند اڑا دیتی ہے۔ احساس ہوا، اور احساس کا نہ ہونا کہ موت ہے، کہ پورا کام نہیں کر رہا ہے۔ ڈاکٹر سوئی سے ہاں کچھ محسوس ہو رہا ہے نہیں، اور آگے کچھ محسوس ہو رہا ہے نہیں، ایک بال کے برابر آگے بڑھا ڈاکٹر صاحب تو وہ کہہ دیتا ہے کہ پہلا جو ہے حصہ وہ مرا ہوا ہے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہونا، ہم کون ہیں، کہاں ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کا احساس نہ ہونا یہ موت ہے امت کی۔ اسی لیے تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، مزدور ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، مولانا صاحب ہوں، کسی حیثیت کے ہوں، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس اس محنت کے ذریعے، میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیا ہوں۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ اس کو بات ہو رہا ہے صرف نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا نہیں، تو اللہ کا فرض ہے، اللہ کا حق ہے ہی، لیکن اس سے ہمارا مزاج بن جائے، ایسے ہی دعوت کا مزاج بن جائے کہ حق کے علاوہ کی کوئی چیز پسند نہ ہو۔ جیسے کتنا ہی وہ جیسے فضائل میری ماں نے بنایا ہے، یوں ہے جو وہ سارے فضائل لیتے رہوں، میری طبیعت اس کو نہیں لیتی کہ ایمانی مزاج کے اس کے خلاف بھی کوئی چیز طبیعت قبول ہی نہ کرے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت مبارکہ پوری یہی بتاتی، اور قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ احب وہ زیادہ محبوب، باپ، بیٹے، بھائی، کاروبار، دولتیں، مکانات، بنگلے، جو بھی ہے، اللہ کا حکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اس کی محنت جو ذمہ داری، اس کے مقابلے میں اگر وہ زیادہ اب انتظار کرو اللہ کی پکڑ، اتنی اونچی صفات والے، لیکن جب ایک یہ بچوں سے محبت کریں گے، بھائی بہنوں سے محبت کریں گے، کاروبار آدمی جس پر محنت کرتا ہے اس کی محبت آتی ہے، لیکن ان کے سب میں اسی لیے اپنے بڑے ذمہ دار حضرات کہتے ہیں کہ بھائی نوکری، کھانا، بیوی، بچے یہ تو اللہ نے ہمارے ساتھ لگایا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن دعوت کے تقاضے ہر تقاضے پر مقدم، اور یہ اسی وقت ہو سکے گا جبکہ جان، مال اور صلاحیت تینوں کی پوری صحیح ترتیب بنی ہوئی ہو، اور اس ترتیب کے لیے بھی حضور کا نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس نمونہ ہے، اور آپ نے ایسے نمونے صحابہ کے تیار کیے کہ قیامت تک کا آنے والوں کے لیے ان کو ہم مصابیح الہدیٰ، ہدایت کی روشنی کے چراغ، جو چاہے کہ اپنی زندگی کو صحیح ان کا دامن پکڑے اور ان کی صفات بیان کرے، دلوں کے بہت پاک، علم کے بہت گہرے، زندگیاں بہت شاداب، بے تکلف، اللہ نے ان کو منتخب کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے بھی، اور آپ کے دین کو عالم میں منتقل کرنے کے لیے، یہ صفات ہیں۔ My respected brothers, Maulana Yusuf Sahab Rahmatullah alayhi has emphasized, Tabligh is not just being mobile, going in, coming out, moving from the path.
And 40 days is not the spending of the time. Rather, 40 days is the 40 days of Amal. So that through this Amal, we develop the mizaj, the attitude. For everything there is an attitude. Person runs a business, there is an attitude of business. Person he is an employee, there is an attitude of being an employee. Person he is a king, running a kingdom, there is an attitude of a king. If you solve the attitudes, then the operation fails. Everywhere. A corporation, the CEO, he has a mizaj, he has an attitude. And depending on that attitude, the success and failure of that operation is decided. That's why there is accountability. He's saying we need to develop the mizaj, the attitude. The attitude of adai. And that's why we have all these amal, the amal of mashura, for which we have been gathered here. I want to give a beautiful example. What is mashura? In the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala named one of the chapters as shura. The amal, the operation of, the act of conducting the consultation, shura. Mutual consultation. What is this? One of our elders, he gave an example. He said, mashura is the honeycomb. And the honeycomb, the product of the honeycomb is honey. And what is the goal of this honey? Allah says in the Quran, فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. In it lies the cure for the entire humanity. Not just for the bees, entire humanity. And he's saying, how big is a honeybee? Very small, tiny. So, for example, we are no one. But the duty that Allah has given is salvation of entire humanity. This is what the mashura is. The product that will come out of that thinking, out of that consultation, out of this getting together and coming to a decision, and that product is the solution for humanity. This is what we have to do. And in that whole colony of the bees, there's a queen bee who is controlling the process. And it puts every worker bee on a duty. That it's decided that the honey that we will build will be of so and so flavor. All the worker bees are given the duty, go and fulfill to that particular flower flavor and extract the nectar. This is the duty given. Mashura decided this has to be done. What happens? Attitude is not built. Attitude is different. I am above all. What I said is right. That's why 3 things are needed for success of the work. One is togetherness, collectiveness, jama'iyah. The other is ikhlas. I have sincerity of intention. And this mashura. My respected brothers, if any of the 3 is missing, will not achieve the goal. The hearts are torn apart. We are sitting together in the mashura. We have everything, but we don't have ikhlas. There's no outcome. And then what happens? One of the, when I say under the honeycomb, on the ground, we see sometimes dead bees. Did anybody shoot it? What happened? That worker bee committed mistrust. Instead of getting the nectar from such and such flower of this flavor, it goes, you know what? There's a close by flower in my backyard.
I'll go and pull the nectar from there. And it brings that nectar. The queen bee is watching. Oh, you committed a mistrust. Done. Finish. Dump it. When a person, he commits mistrust of this process of mashura, then my respect to this work takes him out. It takes him out. That's why we need to be very watchful. What is my attitude? With what mizaj am I doing this work? What's my internal? See, that's why through every amal, through salat, when I said through salat, what is wanted? How we are bound by the command of Allah and restricted from takbiratul ihram to salam. How I am like that 24/7. Through fasting, whatever restrictions I am undergoing from suhoor to iftar, how I am observing this and binding myself for the whole year. To develop that mizaj. And then, see, the sting of the honey bee is so small, so tiny, very small, microscopic. But if that bee or the wasp stings, what happens? The whole head is swollen, cheek is swollen, disfigured. What happened? Honeybees or the wasp. What happens? Go in the backyard, you get a sting, suddenly it swells. We say something in mashura. We think it's something insignificant, but it tore the hearts of the brothers. Ripped them apart. That's why my respect to this. Mizaji Nabuwat is what? What is the attitude of Nabuwat? Have mercy for everyone. Have mercy for everyone. Keeping akhirat in front. Sahaba used to say, our concern, our goal, Imamuna Himul Wala. Our worry is worry of akhirat. Our attitude should not break the ijtimaiyat. Otherwise, on the day of judgment, my respected brothers, we are answerable to Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Maulana Ilyas rahmatullah alayh, in the early period, he used to say, the goal of my work is to develop the realization. Develop the sense of realization. And he gave a good example. A person damaged his, this upper portion of his forefinger. He goes to a neurologist. Now he's testing. He takes a needle and the specialist, he pokes the needle. Do you feel anything? Do you feel anything? He goes to a whole area. And then he moves the hairline away from that damaged area. And he pokes, oh doctor, I feel the pain. Please stop. This is the reason. He said, when the realization, the sense of responsibility and the sense of realization is such, person loses his sleep. But he has no realization of the responsibility. Then no. Then this is the disease of the Ummah. That the realization has to come. What is my target? What is my goal? What's the purpose of life? How I can fulfill that target Allah gave. Fihi shifa'ul linnas. The cure for entire humanity. The solution for entire humanity Allah has given. How I can conduct myself in that mizaj, with that mizaj. I can develop. Then we will see the fruits. That's why when Yusuf Ahmed, he repeatedly used to emphasize by coming and going is not something. Spending of time is not your 40 days. It's the amal, 40 days of ta'aleem, 40 days of gasht, 40 days of tasbihat. This will develop that attitude. Yes, work is taking place. What attitude I have? How many people I tore apart with using my tongue? How much dispersion I created among the brothers? Or was I a means of unifying the hearts, unifying the fikr, having the goal of akhirat? This is what is wanted by respect. And Sahaba, they did this. And he said, what is the mizaj that is wanted? The earlier example he gave, no matter who made that pickle
my body cannot tolerate this. I can't accept that, not even an iota of that pickle. Because this sour material, I cannot digest. He's saying the mizaj, Maulana used to say, either you are a da'i or you are a mad'u. Either you are an inviter, else unknowingly we will become invitee to something other than Allah. Without realization, and by in our imaniyat, in our ibadat, in our ma'asharat, in our akhlaq, we'll see a decline. Why? He's not dying. And then Allah subhanahu wa ta'ala, He gives the warning. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ your fathers. Nobody is denying. We have love of our family members. We have love of parents. We have love of children. We have love of our blood relations. Yes. But then Allah subhanahu wa ta'ala shows the limit. آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. All these ties and bonds, your earnings, your livelihood, your homes, your mansions are beloved to you than Allah, commands of Allah, life pattern of Nabi sallallahu alaihi wasallam, and striving in the path of Allah to establish this. Then wait for the wrath of Allah. My respect, then there is no protection. He said, none of this can be acceptable to me because I have the attitude of Nabi sallallahu alaihi wasallam. This is what is needed. Maulana Abul Hasan Ali Nadwi rahmatullah, famous scholar of our subcontinent, he used to say, any work of deen that is conducted needs to be conducted on mizaj nabuwwah, on the attitude and the pattern of prophethood. As he said before, there are different attitudes of a businessman, of a king, of a doctor, of a lawyer. Everybody has an attitude. Rasul sallallahu alaihi wasallam, prophethood has an attitude. Any work of deen has to be done on the pattern of prophet, with the attitude of, first and foremost, have mercy for him. Goal is only hereafter. No compensation in this world. No desire to earn dunya through deen. And having the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the elements that are needed by each and every one of us in this global work. And again, Maulana uses our underlings to emphasize this. We need to develop that attitude. Otherwise, that wasp, the sting of the wasp, and the queen bee, that you committed mistrust, it is the work of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is running this. We are given responsibilities in the mashura. We need to fulfill that trust given to us in the mashura, so that the treatment and the salvation of humanity, Allah subhanahu wa ta'ala will do. शैतान अपना हर वक्त काम करता है। शैतान की एक खास सिफत है, कभी वो अपनी मेहनत से मायूस नहीं होता। शैतान है, इमाम हज़ारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आखिरी वक्त तक यही चोटी का जोर लगाता है। इसलिए इस तरह की बातों पे जब मुज़ाकरे होते हैं ना, तो साथियों पर काम करता है यार, लखपति हैं भी नहीं, होने के भी नहीं, कहाँ मुश्किलात, कहाँ उसके अदावत, कहाँ नहजर, कहाँ इखलास और कहाँ इस्मान। भाई छोड़ यार, ये तबलीग काम करता है। खबरदार, हत्ता इदस्तई असर रुसुल, हत्ता इदस्तई असर रुसुल वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना। पैगंबर जिनके बराह रास्त तालीम और तरबियत ताला शानो है, हत्ता के कोई नाबीना आया और उससे जरा सा अबसा वतवल्ला
انجاہ العما، کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ جن کی بلا ان پر بھی یہ کیفیت آئی، حتیٰ ادھر سے مانتے تھے نہیں، کرتے تھے نہیں، کتنا تھا کہنے کیا کیا، این اسی وقت میں مدد آتی ہے جب ایسے حالات آتے۔ اس لیے آخری بات میں کہہ دوں، مطلب بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات میں کہہ رہا تھا کہ آخری بیان جو ملک پرانوں میں اور اس میں ہوا بھائی کارگزاریاں پر، اور ساتھی کر رہے ہیں، تھک بھی رہے، یہی مجمع، یہ جماعتوں کا استقبال بھی کرتے ہیں، یہ کھانا بھی پکاتے ہیں، اور یہ اپنے گھر پتہ نہیں کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ کوئی بیکار ہوتے ہیں کہ یوں آگے تبلیغ؟ ان کے پیچھے کتنے مسئلے ہوتے ہیں، دیکھ پیچھے ساتھی قربانی دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں کارگزاریاں بھی آ رہی ہے، لیکن ہمیں اس وقت میں ایک بات فرمائی کہ چیز کی اصل قیمت، ہر چیز کی اصل قیمت اس کی اپنی صفت سے ہے۔ مثال دی، جیسے فروٹ مارکیٹ، انگور کا خوشہ ایسا لٹک رہا ہے اور سیبوں کے ایسا سجا کے رکھتے ہیں منہ میں پانی آ جائے، یہ تو یار لینا ہی لینا ہے، بہت خوبصورت شکل بھی، تو ہو ڈاکٹر نے تو کہا ہے ایپل ہے، کس کا کہا ہوئے لینا ہی لینا ہے، اور ہے بہت محنت مزدوری کا پیسہ، لیکن نہیں لینا ہے۔ لے کے گیا، بچے بھی خوش، ابا سیب لائے، ابا سیب لائے، گھر والے بھی کیا لائے، آج تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا وہ، اچھا کاٹا تو اندر میں کیڑے چل رہے، کہ جیسے ہمارا ظاہر لوگ ہمارا تعارف ہی بدل گیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس پر بہت آہیں بھرتے تھے، یا تو وہاں تعارف تھا صفات کے اعتبار سے، بدنی، عہد والے، ذات رقا والے، خندق والے، صفات کا، اب چپل والے، جوتے والے، اس والے، اس کے والے، اب امت کا تعارف یہ ہو گیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت ہے، لیکن فرماتے کہ ہمارے حضرت نے فرمایا بھائی کام کرنے والوں کی کارگزاریاں، ماشاءاللہ ان کے مجاہدے، کیسے کیسے سفر، کتنا خرچ اور کیا کم، پیچھے کتنے مسائل اور کیا، لیکن اصل صفات ہے جو جس پر اللہ کی آنکھیں بنتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں بھی سارا سب کچھ 23 سال ہونے کے بعد ان لا فضل لعربی علی عربی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 صفات گرائی تھی کہ ہمارے ساتھی، ہمارے کام کرنے والے اپنے میں صفات پیدا کریں، تقوی، توکل، تواضع، تحمل، اخلاص، یہ 5۔ تقوی جس کی قرآن نے ابتدا وہی سے کی ہے، ہدی للمتقین، آگے کا پورا قرآن ان کو فائدہ دے گا، اور ہر چیز پر پھونک پھونک کر عجیب عجیب باتیں فرما گئے، کیا بتاویں۔ فرماتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، اور پیچھے پہاڑ ہو تو وہ نظر نہیں آتا۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی خصوصیت، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا عوام، کیا خواص، کیا چھوٹے، کیا بڑے، 100% امت صحابہ سب کے دلوں کا رخ قرآن کی طرف۔ حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ چیزیں وہ بھی ہمارے جیسے آدمی تھے، ان کے ساتھ بھی بیوی، بچے، کاروبار چلانا اور جیسے ان کے وہاں کے اس وقت کے کام تھے، لیکن شوقی اور بہت آہیں بھرتے، بلکہ روتے تھے، آنسو بہتے تھے، مانے چکا ہائے ہائے۔ جب سے امت نے قرآن کو پیٹھ دکھا دی تو جتنی قرآن کی چیزیں ہیں
اور قرآن کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں، قرآن کو تو پیٹھ دکھا دی، اس کے عقیدے کو، اس کے آخرت کو، اس کے اللہ کے ذات کے ساتھ کے تعلق کو جو کچھ قرآن نے دیا ہے اس سب کو تو پیٹھ دکھا دی، اور قرآن کی دشمنیوں کے جتنے راستے اس کی طرف رخ کر لیا۔ اس لیے مجھے میرا اپنا ایک سبق یاد آیا، جب ہم مدرسے میں تھے اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ تو ہمارے استاد تھے شیخ التفسیر، سورہ فاتحہ کا سبق چل رہا تھا، آیا مغضوب علیہ اور ضالین، فرمایا مولوی صاحب علماء فتوے دیتے تھے ایک زمانے میں، جو ذات کہے وہ کافر اور جو ذات کہے وہ کافر، علماء نے فتوے دیے نا، ضالین مغضوب، جو ذات کہے غیر المغضوبی کافر، غیر المغضوب علیہ والضالین کافر، علماء فتویٰ دیتے۔ فرمایا کہ لیکن شیطان نے کیسے کہا، کیسے ہوگا، یہ جو کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں اور عالم ہیں، ان کے گھروں میں جاؤ تو مغضوب کا بھی اور ظالم کا دونوں کا سامان رکھا ہے ان کے گھروں میں، فتوے دے رہے۔ ایسے ہمارے پرانے ہم سب ہماری طرف رہوں جو بھی آئے، اس لیے اپنا، لیکن شیطان کا کام بھی سب سے پہلے عمل سے روکتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے خناس کس کو کہتے ہیں، من شر الوسواس الخناس، خناس وہ شیطان ہے کہ ایک آدمی بہت اچھا بھلے راستے چل رہا ہے، ماشاءاللہ ایمان میں بھی ترقی کر رہا ہے، نماز میں بھی خوش و خضوع اور حرام سے بچ رہا ہے، اور یہ سارا جتنی شریعت سنت کی پابندی کر، گھر بھی، کاروبار بھی، اور ساری چیزیں اچھا خاصا، لیکن یہ خناس ایسا ہے جیسے ایک آدمی سیدھی سڑک صاف، راستہ صاف، جانا ہے، منزل سامنے ہے، چل رہا ہے، ایک آدمی آ کے پیچھے سے یوں کی، یہ کب میں چھوڑنا یار، اب آنے تو وہ اچھا خاصا چل رہا تھا، سالانہ، ماہانہ، روزانہ، ہفتے والی، انفرادی، اجتماعی، سارے تقاضے، سارا کام، سارے عالم کا فکر نبوت کی نیابت میں، وہ آتا ہے پیچھے سے سنتے ہیں، یہ بہت کر لیا، دیکھتا نہیں ہے، منہ میں زبان کیا، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، گھٹنوں میں جان نہیں، اب کہاں تک پھر گیا، بہت سارا ہے۔ خبردار، اللہ نا امید نہیں ہونا ہے، ہمارے ذمہ محنت ہے، جتنی کوشش، علیکم بما تطیقون، جتنا کر سکتے ہو اس میں کسر مت کرو، اسی لیے کسر سے اعوذ بک من الکسل، کسل کس کو کہتے ہیں، کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا ہے، اس کو کسل کہتے ہیں، بزدلی سے بھی، بخل سے بھی، ہر چیز بتائیے، یہ دعائیں یوں نہیں ہے، اللہ پاک ہمیں سب کو ہماری سب کی عافیت سے تربیت فرماوے، ہمیں سے تو حضرت جی رحمۃ اللہ نے اس پر آخری بیان میں اس پر بہت زور دیا کہ ساتھی تھکتے ہیں، بچتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، بڑی کارگزاری اپنے اندر میں، جیسے عرفات کے میدان میں آخری چیز، ساری عمر کی ساری محنت، وہ بدل بھی ہوا اور کیا کیا ہوا اور سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ، اور وہ بھی بتا دیا حضرت عمر نے تقوی، ایک مرتبہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن کے جاننے والا رہوں بھائی، یہ قرآن نے تقوی کی، یا اتقوا اللہ، یہ تقوی ہے کیا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت عمر،
جن کے قلب کی صفائی پر قرآن کی آیات آئی ہیں. لیکن اسی لیے کہ صحابہ میں خاص صفت تھی آپس میں پوچھنا، سمجھنا، سمجھانا، افہام و تفہیم والی. اپنے لیے کوئی اپنے کو چھوٹا نہیں سمجھتا. حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا مقام جانتے تھے، اس لیے جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر جائیں گے شیطان نہیں جا سکتا. کیا اور روتے کیسے ہیں؟ یہی ایک یہودی عالم حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھائی قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب تو بہت بلند اخلاق، تو وہ خلق عظیم کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ بھائی میرا تو 40واں نمبر ہے اسلام میں، میرے سے کوئی بھول چک نہ ہو جائے تو بلال کے پاس چلے جاؤ، پہلے دن سے بہت مار کھائی اور بہت دیکھا، یہ پر بھی گھسٹے گئے اور کیا کیا ہوا اور سب کچھ ہوا، وہ بتائیں گے تجھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کا میرے پاس لے دے کے ایک ہی یہی چیز ہے، اور اگر یہ بھی گئی 19-20 کا فرق ہو گیا تو میں تو بالکل ہی. علی کے پاس چلے جاؤ، وہ شروع سے مردوں میں حضرت بکر صدیق، جوانوں میں بچوں میں حضرت علی، مستورات نام بیان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، وہ پہلے دن سے ہے، وہ بتائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پاس بھائی بات سوال تو تمہارا بہت اچھا، لیکن میں بہت ڈر لگا، صاحبزادی کے پاس چلے جاؤ، باپ بیٹی کا مسئلہ ہے، نمٹ لیں گے اگر بیٹی سے کچھ چوک ہوئی تو. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ہو، خلق عظیم، میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی، علی کے پاس چل رہا وہی بتائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت علی نے کیا کہا؟ جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں وہ ساری گن لی ہے؟ کیا کہتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری کتنے پتے، کتنے زجے، کتنا ریت، کتنے قدرے، کتنے بکرے، کتنے کیا گن لیا سب. یہ کسی کے بس کا ہے؟ اگر یہ کسی کے بس کا نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ بھی بیان کرنا کسی کے بس کا. اسی لیے اللہ نے یہ ساری باتیں ہوتی ہے، شیطان کہیں ہم کو مایوس نہ کر دے. محنت کرتے رہنا ہے، اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں. اور پھر اللہ پاک نے خود ہی کہہ دیا انا عند ظن عبدی بی، میں تو اپنے بندے کے ساتھ معاملہ ایسا کرتا ہوں جیسا اس کا میرے ساتھ گمان. آج تو میرے اللہ نے میری دعا پر فیصلہ کر ہی دیا، آج تو میری نماز ایسی ہوئی ہے جب میں بھی لال رکھتا ہوں. اس لیے اللہ سے دوستی کا شوق، اللہ سے تعلق بڑھاؤ. اور سارا اس لیے قرآن میں یہ 4 شعبے ملتے ہیں: تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ، معیت اللہ، اور نصرت اللہ اور قدرت اللہ. یہ 5 شعبے ہیں. اس کی بہت تفصیل ہے. اب آپ لوگ کہو گے مجھے سب تو تم لوگ چپتا ہی نہیں رہتا، بس کر دیا. ہاں، حضرت جی نے جو صفات بتائی کا تقویٰ، توکل، تواضع. بہت عجیب بات فرمائی، کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں. کام اللہ کا ہے. اللہ کتنے بڑے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. آپ کی شان کو بیان کر سکا؟ سیرت کے جلسے بھی بہت ہوئے اور سیرت کی کتابیں بھی بہت لکھی گئی، لیکن حضور کی شان تو عبادت خدا بزرگ توئی اور کشتا مطلع. فرماتے ہیں تقویٰ، توکل، تواضع، چھوٹے بن کے کام.
شان کیا ہے، عمل کتنا بڑا ہے. سبحان الذی اسرا، راتوں رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر معراج ہو رہی ہے، آسمانوں میں نبیوں کی امامت ہو رہی ہے، جبریل امین بھی چھوڑتے جا آگے میں نے ان کو کیا کہا، سبحان الذی اسرا بحبیبہ بنبیہ برسولہ بعبدہ. اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے عبد، کہتے ہیں طریق معبد. یہ جو دیہاتوں میں پکی سڑکیں نہیں ہوتی، کچے راستے ہوتے ہیں اور دھول ہوتی ہے، کتنے لوگ اس راستے سے آنا جانا آنا اور جانا، سرمے سے زیادہ باریک ہو جاتی ہے وہ دھول، نظر نہیں آتی، لیکن گھر جا کے جب کپڑے اتار کے یوں جھڑتے ہیں تو کتنی دھول، کہ اس دھول سے بھی زیادہ چھوٹا بن جانا، یہ ہے طریقہ محبت. عبدیت اس کو کہ میں کچھ ہوں ہی نہیں. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. یہ دعائیں موجود ہیں. اور کیا کیا کہا بتائیں گے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھوں ہندوستان میں حضور کی رہبری پر حدیث یہ دارالعلوم اور کیا کیا اور سب کچھ جا رہے تھے. اچھی وہ ایسا ایک ون وے کیا کہ ون وے، ایک ہی طرف، ادھر والا جاوے تو ادھر والا نہیں آ سکتا، ادھر والا آوے تو ادھر والا نہیں جا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جا رہے تھے اور سامنے سے کتا آ رہا. اللہ نے تو کتنوں کو گویا دی ہے، انہوں نے کتے سے کہا کہ تیرے ساتھ پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہے، نیچے نالا بہ رہا ہے تو اگر گر جائے گا، لیکن اس کی چھینٹیں بھی میرے پر آئیں گی تو میرے سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور میں ایسا ہو جاؤں گا. تو ذرا، اللہ نے کتے تو گویا ہی دی. حضرت اگر میں گر گیا اور میں اس میں کیچڑ میں لت پت ہو گیا اور آپ پر ایک چھینٹ نہ آئی اور آپ پار ہو گئے اور یہ خیال آ گیا کہ میں کتے سے بہتر ہوں، تو وہ 7 سمندروں سے بھی پاک نہیں ہوگا. وہ دل 7 سمندروں کے پانی سے پاک، اپنے بارے میں خیال. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا اپنے آپ کو جب تک یہ نہ سمجھو ترقی نہیں کرتے ہو، آگے نہیں بڑھتے ہو. تو بہت گہری باتیں اور بڑوں کی باتیں ہیں. بس اللہ پاک ہمیں، اے اللہ جو زندگی تجھے پسند ہے، جو صفات تو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے کرم سے نواز دے اور مرحمت فرما دے. جو رذائل اور جو گندگیاں تجھے اور تیرے نبی کو ناپسند، اس سے ہمیں بچا دے. ہاں، تحمل، پھر اس کے بعد کیا بتاؤں؟ تحمل، اس کے بعد تقویٰ، اب کیا کیا کہو. حضرت وہی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر نہیں فرمائی. تقویٰ اس کو کہتے ہیں. امیر المومنین، کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک آدمی کو یہاں سے جانا ہے سر آگے، راستہ بہت تنگ ہے، دونوں طرف کانٹے دار باڑے ہیں، ادھر بھی باڑ ہے ادھر بھی، اور کانٹے کہ اتنے نوکیلے، ہوا تیز و تند چل رہی ہے، کپڑا اس نے جو پہنا ہے وہ باریک ململ کا ہے، کانٹے دار باڑے، ہوا تیز، راستہ تنگ، اور جانا یہاں سے وہاں تک، وہ آخرت. وہ کیسے جائے گا؟ کیا ہے کہ وہ تو چاروں طرف سے اپنے آپ کو ایسا سمیٹے گا کہ کہیں کوئی کانٹا اگر آگے کے دامن میں یا پیچھے، آستین میں یا کہیں لگ گئے تو گئے، کپڑے پھٹ جائیں گے. یہ کہ بس یہ ہے تقویٰ. ساری لڑائیاں، ساری اور دل سے متعلق، آنکھوں سے متعلق، کانوں سے متعلق، لینے دینے سے متعلق جتنی ہے، اس سب سے اپنے آپ کو بچا بچ کے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب سب سے بچنا تو بیٹھ جاؤ.
اندری راہ میں تراشو میں خراج، اندری راہ میں تراشو میں خراج، تا دم حافظ دم فارغ مباد، کرتے رہو مرتے رہو، مرتے مرتے کرنا اور کرتے کرتے مرنا، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ اللہ پاک ہمیں سب کو ثواب پڑھنے نصیب فرمائے۔ اور عجیب بات کہی حدیث پاک، طاب لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، بہت قابل مبارکباد ہے وہ جو اپنی کمزوریاں، اپنی کمی کوتاہی کے دیکھنے میں اتنا مشغول ہو کہ دوسرے کی دیکھنے کی نوبت ہی نہ آوے، ادھر نظر نہ اٹھے، اس کو مبارکباد دی۔ اب کہا البر لا یبلا والاسم لا ینسا، کن ما شئت، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ اب تجھے اختیار ہے نیکی والا یا گناہ والا، لیکن اتنا یاد رکھنا کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسے پاؤ گے۔ سب کچھ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اب یہ ماشاءاللہ ہے، کیسی کیسی قربانیاں ہیں آپ حضرات کی، آپ کی کارگزاریاں اور کیسی قربانی، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اور اللہ ہی چلا رہے ہیں، اسی نے لگایا، انتخبہ اللہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا انا اخترتک، میں لایا ہوں، اور لایا بھی ہوں تجھے توحید خالص کا سبق پڑھا رہے ہیں، اننی انا اللہ۔ ہم بھی یہی سبق پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سے ہو جا۔ ہم کو وہ کل وہ ملے تھے یہاں پہ، پتہ نہیں مجموعے میں، ارے وہ 9 بٹ ہیں، 9 بٹ ہے یہاں کہیں ہے؟ کل انہوں نے ایک عجیب بات سنا، یہ تھے اپنے گھر لاہور میں یا کہاں تھے، لاہور میں تھے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے میں، رات کو 11:30 یا 12 پتہ نہیں کیا بجا تھا، کون کہاں ہے یہ ہو، میں آؤں گا، نہیں ابھی آ جا، اگر آ جا، تو اسی وقت 11:30 12 بجے گئے رائے میں، اب کہا کتنا کیوں بلایا تھا، کیا بس اتنا ہی، جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، یہی کہا تھا بھائی، یہی کہا تھا، مجھے تجھے اتنا ہی کہنا تھا، جاؤ اور یعنی اتنا جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے لاہور سے یہ 1:30-2 بج گئے رات کے گھر پہنچتے ہوئے کہ اتنا سبق پڑھ گئے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی اسی لیے اپنے بڑوں کی جیو۔ اب ایک بات پھر اور کہہ دوں اب مجھے کیا دو گے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں وہیں پڑھتے تھے مدرسے میں۔ استاد نے بلایا کہ ان کے استاد بھائی مولانا ہمارا حضرت جی نے تو ہم کو 6 نمبر دیے ہیں، لیکن کچھ ایسا کچھ چیزیں اس میں زکوٰۃ کے مسائل یا میراث کے کچھ مسائل وغیرہ اس کے ساتھ کر دیں 6 نمبر کا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ غایت ادب میں بالکل خاموش، کچھ نہیں بولے۔ ہمارے حضرت مولانا انعام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حضرت جتنا ان کو کرتے دیکھا ہے اور جیسے کرتے دیکھا ہے، اگر ہمارا نمبر آیا تو نہ ہم اس میں کوئی چیز بڑھائیں گے نہ گھٹائیں گے، جتنا کہا ہے جیسے کہا ہے۔ اور خود میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا، مجھے فرمایا جاؤ دیکھو مولانا عمر صاحب کیا کر رہے ہیں۔ میں ان کے کمرے میں گیا، وہ بیٹھے تھے، میں نے کہا حضرت جی وہاں گئے تھیلا لے کے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے یاد فرمایا؟ نہیں۔ وعلیکم السلام۔ چل دیے۔ میں مولانا عمر لاٹ صاحب کھڑے ہیں، مولوی صاحب کیا کہا تھا؟ اب لے جا، کیا کہا تھا؟ میں کہا حضرت نے فرمایا کہ دیکھ کے آؤ، بیٹھ جاؤ۔ ساری دعوت اور ساری تبلیغ کا گر یہی ہے، جتنا کہا جیسے کہا،
और फिर उस पर हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या कि अबू सुफियान क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ क्या हो रहा है, वो सारी लेके आओ, कोई नई चीज मत करना। हमारा एक काम, हमें हमारे बड़े मक्की मदनी सारी सीरत, पूरी सीरत मुबारक, कुरान हदीस और क्या क्या मवाक़ है, उस सब के खुलासे में ये पका पकाया लेकर गए। अल्लाह ने अमल तौफीक दे और कबूल फरमा ले, बस महरूम न फरमाए, महरूम न फरमाए। इसलिए दुआ मंगवाई ना, अल्लाह मरज़ुक़नी व आतिनी वला तहरिमनी व अक़िनी वला तुहिनी व आइन है। बहुत लंबी हो गई। वाक़िअ दावन My respected brothers, when I say, you see, Shaitan, he never loses hope. We see from the life of Ahmed ibn Hanbal rahmatullah alayh, Imam Razi rahmatullah alayh, till the last breath, Shaitan tries his best to oppose and take away the iman of his. And he's saying, after all this mudakara, mashallah, the brothers make sacrifice, the ladies make sacrifice. The sacrifices each and every person is doing, Allah knows. And sometimes what happens, Shaitan creates this hopelessness in our hearts. Saying, after doing all this, and after doing all this sacrifice, this running around, this khuruj, this, work for years, neither we are going to become a millionaire, neither we are going to reach that goal. Let's drop everything, forget it. Bashing. Elders are always bashing us, saying, this is what you're supposed to be doing, there's no encouragement. He's saying, at that moment, when a person loses hope, that's why Allah quotes in the Quran the condition of who? Prophet. Hatta idha stay'asa ar-rusul. That a time comes that even the Prophet is losing hope that Allah is not coming. And they think they have been lied. Then Allah's help comes. It's at that moment. Saying, let's not take this round. That enough is enough, I'm done. This is also an attack of Shaitan. May Allah accept the sacrifices of all the brothers coming here for Mashura from different cities, leaving their families behind. All these years, brothers are making effort. This is a sacrifice Allah subhanahu wa ta'ala accepts. My respected brothers, what is wanted is the developing of qualities. He said the last Bayan, Ahmed when he did in the front of the old workers of the country, he said 5 qualities are required among the workers. First and foremost is taqwa. Second is tawakkul, having trust in God. Third is tawazu, being humble, humility. Fourth is tahammul, endurance, tolerance. And fifth is ikhlas. And this endurance, we have to endure and tolerate the issues from among ourselves, the brothers, and from the outsiders who are not in the work. Endure and tolerate the mishaps and the expected events can happen. These are the qualities that are required. Hazrat Umar radiallahu anhu, his status. He asked Ubay ibn Ka'b, who is the Mahir of Quran, they asked him, what is this taqwa? Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, O believers have taqwa, O believers. There are multiple places in the Quran. The first Surah Baqarah starts with this, Hudan lil muttaqin. It's hidayat for people of taqwa, and the whole Quran is behind it, explaining what is that, why, how to get. What is this taqwa? What is this taqwa? And who was Hazrat Umar? The purity of his heart was such that Allah revealed decisions in the Quran on the feelings of his heart, of his desire, what he wanted. Allah revealed that as a command and a condition to the Ummah. Such
that Nabi sallallahu alaihi wasallam is giving a guarantee that the path Umar takes, Shaitan cannot adopt that. Changes his. Imagine the condition of his heart. The Shaitan is scared of him. Such a personality he is inquiring. Hazrat Ubay ibn Ka'b, he said, O Amirul Mu'mineen, journey is very long from here to Akhirat. The condition is very windy. You're wearing clothes. Giving an example. And you're traveling in a path which is very tight and narrow, and there are thorny trees, such that if one thorn pricks in the front or the back, your cloth is torn in pieces. How will you walk? How will you protect yourself from that wind and from those thorns? You clean your cloth, your body. Tight. This is stuff. My respected brothers, every worker needs this stuff. You have to have this quality of the fear of Allah. And tawakkul, tawazu. He's saying, what kind of tawazu? And nobody. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is taken to the heavens. He's doing imamat of all the prophets in Baitul Maqdis. From there he's taken to a point of Sidratul Muntaha that Hazrat Jibreel is saying, O Prophet of Allah, if I move a hairline, I'll burn from the radiance of Allah. But how Allah addresses him? Subhanalladhi asra bi'abdihi. Bi'abdihi. He didn't say bi'habibihi, but his beloved. Bi'abdihi, his slave. What is the root word in Arabic of abd? What does it mean? Tariqe mu'abbad. See, if you go in these areas, remote areas, farmlands where there is no asphalt, it's just a dirt road. And when the cars and carts are traveling on it, what happens? The soil gets crushed so much that even the dust is invisible. When you walk that street or that lane, the dust connects on your clothes. When you come home and swipe it, then you can see that dirt comes in. The value, low, more insignificant than dust is the quality of abd. Allah subhanahu wa ta'ala using that word to refer to Nabi sallallahu alaihi wasallam. So he's saying, who are we? He is Imamul Anbiya. He is doing the imamat of all the prophets, and he is being referred as abd. Who are we? Nobody. My respected brothers, we need to have this tawazu. And as we said, tahammul, endurance, tolerating the misgivings and whatever ill feelings we bear from us and from outside. With this mizaj in the world. We see from the seerah, he's saying, when a person is facing a direction, he even sees a needle. And when his back is facing something, he cannot even see the mountain. He's saying, the sad situation is, today, Ummah has turned its back to the Quran, to Akhirat. So the message of Quran, we are oblivious to. The fikr of Akhirat in the Quran, we are oblivious to. Why? Our back is closed. We need to change. Turn, face the Quran. Face the fikr of Akhirat. This is what is wanted. This is what is wanted. That's why he's saying in this work we need to do what we are told to. Neither more, neither less. And he's saying the qualities that are wanted. He's saying the value of any commodity is what is inside it. That's what decides the value. Not the appearance. I'm doing the work. What did I get inside me? These qualities or not? Said a father, he went for grocery. He goes into a produce market. He sees the fruits, beautiful grapes, bunch of grapes, beautiful tray of apples, shiny apples. And he heard the doctor saying, an apple a day keeps the doctor away. He's coming from the clinic, trying to buy some few apples. And he sees these shiny, beautiful apples. How they decorate? His mouth starts getting water. Looking at different fruits, the way they decorate it. And he takes the money out, he pays the money, picks up some apples, comes home. The children are happy, the wife is happy, oh, I brought some apples. And the first apple they cut,
It's full of insects and rottenness. तन्हाई में बैठ के देखा तो हसद, कीना, हुब्बे जाह, हुब्बे माल, दूसरों की तहकीर. When we sit ourselves in isolation, what is inside us? Hasad, jealousy, animosity, love of positions, love of world, materialism through this work. These are that rotten condition of that animal. What's the value of that? It goes in garbage. Nobody wants to touch it. From outside, shining. From inside, totally rotten. Saying this is all. I am something. No man is this. Work is the seed. और अमेरिका वालों से तो मैं कहा करता आई एम समथिंग. सम का तर्जुमा क्या है? तो खुद ही तो कह रहे हो, खुद ही तो कह रहा है सम. और फिर कहते something, समझते everything. Some. Whenever I Nothing. What is something? You say I am something. What is some? What is some? You yourself is saying you're insignificant. You're nothing. But the attitude. So my respected brothers, we need to change this. To bring this quality. That's why he said we have to be very watchful. Where is my life going? He said just now I remember one of his teachers in Nadwa in the tafsir of Surah Fatiha. He was the Khalifa of Sheikh Sulaiman Nadwi rahmatullah alayhi. When he was doing the tafsir of غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. And he said, that teacher of Maulana's teacher, when he was giving the sabak, he said, ulama have given fatwa that if you mispronounce these words, the makhraj of this alphabet, dha, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ, you have become kafir. وَلَا الضَّالِّينَ. Then the sad part is, those who have given that decision in their homes are the material things of Maghdub and Dhal. This is where the Ummah. Maulana Yusuf Sahab rahmatullah, he used to cry, he used to shed tears and give a deep sigh, saying there was a time in Ummah when the introduction of Sahaba and the reference of Sahaba was, he's a Badri, he's from Canda, he's from Uhud. And today, our introduction is, he's a shoemaker, he's a goldsmith, he's an ironsmith. Connected everything. Our whole nisbat has. We need to take a look. Turn towards Allah subhanahu wa ta'ala and do this work with the qualities that our elders are asking. Saying, I'm not discouraging anyone. Whatever sacrifices we have, it's not a joke. It's not behind every one of you. There's a whole system that has worked, and there's a system behind you. Your families, your children, your jobs, all these sacrifices. With all this, we are carrying this effort. We should not be hopeless. The help of Allah will come. The condition is we need to develop those right qualities, and with those qualities, we do the work. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept whatever weak effort we have done. And that's what the Karguzari is. That we ask Allah subhanahu wa ta'ala that He accepts. And do what we are told. He's saying, it happened with me. When Maulana Inam Hazrat Sahab rahmatullah once he said, go and check what Maulana Umar is doing. So he said he went. He went to Maulana Umar Sahab. And we also do sometimes like this. That Hazrat Ji is calling me. So Maulana Umar Sahab took his bag. He started walking to Hazrat Ji rahmatullah, and he came and he said, Hazrat Ji called. I never called. Went back, and Hazrat Ji said to Maulana, he said, come sit here. What did I ask? Look up. Maulana is now quiet. Now I am Ahmed Laat. I convert the message of Hazrat Ji. We get into this illusion, brothers, when we do the work. He said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the work of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urdu, there is a proverb. What does it say? Ba'daz khuda buzurg tu hi qissa mukhtasar. After God, you are the only saint. This is the short story.
There's nobody after Allah. After Allah. Ji. After Allah, Not you God. you are the most safe. This is the short summary of it. That Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his effort is the same. We are not, we nobody, like that honeybee. And then Hazrat Ji said to him, Wali Sahab, the whole khulasa and conclusion of this work is do and convey what you are told, not more, not less. Like Hazrat Huzaifa radiallahu anhu, when he was sent in the time of Canda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sent him just to gather information. And he said, be warned, you do not do anything. And he saw the whole Abu Sufyan, he was exposed, trying to take the arrow out, he was trying to shoot him. Then he remembered the word, the warning of Nabi sallallahu alaihi wasallam. He kept the arrow back 3 times. He pulled back. Remembering the warning of himself, do not do anything. You see, the khulasa of this work is we do what we are told and we do as much as. That's why, my respected brothers, the quality that is wanted is keep doing, be fearful. Keep doing until we die and die while we are doing. Everybody's ready for this, inshallah? इंशाअल्लाह। किसी को हकीर समझना इतना सख्त। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे, कुछ मुहाजिरीन और अंसार के साथ हुज़ूर खड़े हो गए, जैसे किसी का इंतजार। बहुत देर तक इंतजार होता रहा तो आए हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला। एक कबीले के लोग से मुख्तलिफ उन्होंने इसकी वजह से सबको ये कहा है कि वो पूरा कबीला मुर्तद हो गया। अल्लाह तो बनी है, बेनियाज है, कब किसको हिदायत से नवाजे और कब किसकी हिदायत छिन ले, इसलिए बहुत डरते हुए हर एक को अपने से अच्छा समझना। हमारा चौथा नंबर इकराम मुस्लिम। He's saying that's why not to look down at anyone. Don't be judgmental of the apparent condition. The Rasulullah he was with the Sahaba, they were going traveling somewhere, and Rasulullah didn't move yet. He was waiting for someone to come, and then Hazrat Usama bin Zaid showed up, and all the Sahaba they were getting restless to move on. And one of the tribe, inhabitants of one tribe, they looked at him and they mocked. He said, "For this person on this wedding." How did he say? That whole tribe became murtad. This is the calamity and the wrath looking down. And Maulana also mentioned, Shah Walillah Rahmatullah, one of the great scholars of India, who on the Basharat of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he brought the whole, the Quran and the Hadith and all this system of deen, the ilm of deen into our subcontinent. About him it's written that he was traveling one place and the lane was so narrow and underneath was a sewage water. You can imagine how dirty the puddle. And there was a lane that was only one person, one being can cross it. From the other side a dog was coming. This was Sheikh. So he thought in his own heart, for you there is no issue of taharat and paki and napaki. Let me pass by. Because if you and I come and cross and the water, you fall down and the water spills on my clothes, it's impure. Allah gave the power to speak for this dog. And this dog said, "Oh Sheikh, if I come and you go, I may not even dip into the water, and you may cross this clean, but the dirt and the filth that polluted your heart at this time, that I am better than this dog, even the 7 oceans cannot clean that." My respected brothers, so we have to be very, very careful. बस भाई करते रहें अल्लाह से अच्छी उम्मीदों के साथ, अच्छे गुमान के साथ, और आपस में साथियों के लिए भी बहुत दुआएं करें। कहीं जलजला, कहीं कुछ, कहीं और सलातुल हाजा भी पढ़ते हैं, उम्मत का मसला है ये नहीं। ये साथी रात दिन जो हमारे साथ रहते, साथियों के लिए भी दुआ मांगते हैं।
saying sometimes we get news of some calamity overseas, we make dua for others, far distant places. Saying, what about the brothers among us who are struggling, making an effort, doing sacrifices? Make dua for the brothers who are with us, who are doing the work, how they can be steadfast, how they can move on. So with this mizaj, my respected brothers, we continue doing the work and ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept us and to protect us, inshallah.